معزز علماء کرام، شہر جالنہ کے حکیمان افراد اور اسٹیج میں تشریف فرما ذمہ داران ادارہ ادب اطفال بھٹکل، معزز حاضرین، ہمارا یہ وقت بھٹکل سے یہاں پر تشریف لایا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو مشن ہے، ہماری جو تحریک ہے، اس کو اس پورے ہندوستان میں، خاص کر اس شہر میں جہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہے، مسلمانوں کے فکرمند افراد ہیں، ان تک عام کیا جائے، ان میں بیداری پیدا کی جائے اور اس مشن کے ذریعے امت کی نونہالوں کی تربیت کی جائے۔ معزز حضرات، دنیا کا قانون ہے کہ جس چیز کی ابتدا کی جاتی ہے آخر تک اس کا اثر رہتا ہے۔ اگر ہم کسی باغ میں کسی خاص پھول کا درخت بوئیں گے تو اس سے وہی پھول اگے گا، نہ کہ دوسرا پھول اگے گا۔ اسی طرح ہمارے نونہالوں میں، ہمارے بچوں میں اگر ہم بچپن ہی سے اچھی باتوں کی پرورش، اچھی باتوں کی طرف ان کی پرورش کریں گے، اچھی باتیں ان کو سکھائیں گے، ان کی تربیت اسلامی نہج پر کریں گے، تو 100% اس بات کا یقین ہے کہ وہ بڑے ہو کر اسی راہ پر گامزن ہوں گے۔ اگر بچپن میں ان کی تربیت اچھی طرح نہ کی گئی، ان کو غیروں کے ہاتھوں میں چھوڑا گیا، غیروں کے اثرات، غیروں کی تعلیم، غیروں کی تربیت میں ان کو چھوڑا گیا، تو اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اسلامی حمیت کے پاسدار بنیں گے، اسلامی حمیت ان میں زندہ رہے گی، اسلام پر مر مٹنے کا ان میں عزم رہے گا۔ اس بات کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ادارہ ادب اطفال کے ذمہ داروں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ بچوں کی تربیت بچپن ہی سے اسلامی نہج پر کی جائے۔ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف مغربی تہذیب کا رسم و رواج ہے، ہر طرف غیروں کی تہذیب چھائی ہوئی ہے، اسلامی تہذیب کا تو نام و نشان بھی بہت مشکل سے ملتا ہے، چاہے وہ اسلامی معاشرہ ہو یا غیر اسلامی معاشرہ ہو۔ مغربی تہذیب سر چڑھ کر بول رہی ہے، اسلامی تہذیب کا دم گھٹ رہا ہے۔ اسی لیے ان ذمہ داروں نے یہ طے کیا کہ آج کی جو نسل ہے، اگر ہم کو 100 سال بعد، اگلی دہائی تک اگر ہم کو اسلام کو زندہ رکھنا ہے، اسلام کو اس ملک میں باقی رکھنا ہے، ہماری نسل کو اسلامی اصولوں پر پابند رکھنا ہے، تو آج ان کی تربیت لازمی ہے۔ اگر آج ہم ان کی تربیت اسلامی نہج پر نہیں کریں گے تو وہ آگے چل کر اسلام پر باقی نہیں رہے گی۔ آپ اس بات کا اندازہ تاریخ سے لگا سکتے ہیں۔ تاریخ کی صفحات کو کھول کر دیکھیے، جس نسل میں، جس علاقے میں، جس شہر میں، جس ملک میں اسلامی رواج یا اسلامی اصولوں پر تربیت نہیں کی گئی، آگے چل کر پھر وہ اسلام پر باقی نہیں رہے۔ آپ اندلس کی تاریخ دیکھیے، اسلامی پرانے جو ممالک رہے ہیں اس کی تاریخ دیکھیے کہ ان میں زوال کے اثرات کیا تھے، ان میں زوال کیوں آیا، کیوں مسلمانوں کی حکومت وہاں پر ختم ہوئی۔ تو آپ سب سے بڑی وجہ یہ پائیں گے کہ ان کی تربیت، ان میں جو رسم و رواج تھے وہ اسلامی باقی نہیں رہے۔ تو اس زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ادارے کے ذمہ داروں نے بچوں کی نفسیات کو سمجھ کر، بچوں کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو سمجھ کر یہ تہیہ کر لیا کہ ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق ان کی تربیت کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ بچوں کا ذہن کیا ہوتا ہے۔ آج کل کے بچے انٹرنیٹ کے دیکھے ہوئے بچے ہیں، کلرفل دنیا دیکھے ہوئے بچے ہیں، ہم سے زیادہ معلومات بچوں کو رہتی ہے آج کل کہ کس چیز میں، موبائل میں کیا ہے، انٹرنیٹ میں کیا ہے، کمپیوٹر میں کیا ہے، ان سب کی معلومات
بڑوں سے زیادہ بچوں کو ہے۔ اگر ہم ان بچوں کو بلیک اینڈ وائٹ کتابیں لا کر دے دیں تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ وہ اس کو پڑھیں گے؟ آپ خود اندازہ لگائیے، کیا وہ بچہ اس کتاب کو قبول کرے گا؟ کیا وہ بچہ اس کی طرف متوجہ ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، وہ کلرفل دنیا کا بچہ ہے، وہ ٹیکنالوجی کو جانتا ہے، وہ رنگا رنگی کو جانتا ہے، تو وہ بلیک اینڈ وائٹ کو کیوں کر پڑے گا؟ اس کی توجہ اس طرف نہیں جائے گی۔ تو ادارے کے ذمہ داروں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ بچوں کی تربیت کلرفل انداز میں کی جائے گی، بلیک اینڈ وائٹ انداز سے نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے ہاتھ میں اس طرح کلرفل کتابیں دے کر ان کے قیمتی اوقات کو موبائل اور انٹرنیٹ سے بچا کر، غلط چیزوں سے بچا کر کتابوں کی طرف لایا جائے گا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ بچے کیوں کر کتاب کو پڑھیں گے موبائل کو چھوڑ کر؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، شاید معلوم بھی ہے، کہ یورپ میں آج کل جو بچوں کے رسالے شائع ہوتے ہیں اس کی مقدار لاکھوں ہوتی ہے۔ تو کیا بچے نہیں پڑھتے تو کون پڑھتے ہیں؟ کیا ان کے پاس ہم سے کم ٹیکنالوجی ہے؟ کیا ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے؟ اگر وہاں کے بچے لاکھوں کی تعداد میں رسالے پڑھ سکتے ہیں تو یہاں کے بچے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو ادارے کے ذمہ داروں نے بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کا رسالہ جاری کیا جس میں مکمل طور پر ملٹی کلر صفحات اور ڈیزائننگ کی گئی اور جس کو بچوں کے مائنڈ سیٹ کے مطابق ترتیب دیا گیا۔ آج سے 3-4 سال قبل اس رسالے کا اجرا ہوا۔ الحمدللہ اس رسالے کو پورے ہندوستان میں ہاتھوں ہاتھ دیا گیا۔ ہندوستان کے کئی شہروں میں اس کے سبسکرائبر اور اس کے جو خریدار پائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اتنی کم مدت میں اس رسالے کو اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اس رسالے کے جاری ہونے کی 3-4 مہینے کے اندر ہی اس کے 1000 سبسکرائبر مکمل ہو گئے تھے۔ الحمدللہ یہ رسالہ ابھی تک مکمل طور پر جاری ہے، اور اس رسالے کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ بچوں کی غائبانہ تربیت کرتا ہے، یعنی رسالہ ہم سے آپ تک جائے گا تو آپ پڑھیں گے تو اس کی غائبانہ تربیت ہو جائے گی، لیکن سب سے اصل جو تربیت ہے وہ غائبانہ تربیت نہیں ہے بلکہ بالمشافہہ تربیت ہے، یعنی بچوں کو جو تربیت دی جائے وہ بالکل سامنے رکھ کر دی جائے، جس طرح اسکولوں میں ہوتا ہے، دوسری جگہوں پر ہوتا ہے، تو اس طرح تربیت جب دی جاتی ہے تو اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اسی لیے ادارے نے بچوں کی بالمشافہہ تربیت کے لیے ایک اور نظام قائم کیا جس کا نام ہے کاروان اطفال، یعنی بچوں کی ایک ٹیم بنائی گئی کہ بچے خود اپنی ایکٹیویٹیز، اپنے جو کام ہیں وہ خود بچے کریں، بڑوں کی ذمہ داری میں، بڑوں کی سرپرستی میں بچے خود آگے بڑھے۔ تو اس کے لیے بچوں کی ایک ٹیم بنائی گئی، اس میں ان کا ایک امیر مقرر کیا گیا، اور اس کے مدرسوں سے، اسکولوں سے، خاص کر اسکولوں میں جو طلبہ پڑھتے ہیں، جو عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو دوسروں کے نصاب پر پڑھتے ہیں، تو ان کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے، اور جس طرح نئی تعلیمی پالیسی ہے اور جس کے اثرات ہیں ان کے ذہنوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ان کی تنظیم بنائی گئی کہ وہ کم سے کم اسکول جانے کے بعد یہاں آ کر اسلام کی تعلیمات کو سمجھ سکے، اسلام کے جو اصول ہیں اس کو ایک جگہ جمع ہو کر وہ خود سمجھ سکیں اور بڑوں کی ماتحتی میں رہ کر کام کر سکیں۔ تو اس کے لیے ان کی ایک ٹیم بنائی گئی اور ان پر کام کر ان کی بالمشافہہ تربیت کی گئی۔ تو اس کے اثرات اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اس میں ہر بچہ اتنا قابل ہو گیا کہ آپ کسی بھی وقت ان کو اسٹیج پر بلائیے اور کہیے کہ فلاں موضوع پر تقریر کیجیے، فلاں موضوع پر اپنی بات رکھیے، اور کہیے کہ علامہ اقبال کے اشعار پڑھیے، غالب کا شعر پڑھیے، اس کا مفہوم بتائیے، تو یہ بچے کسی بھی حال میں تیار رہیں گے۔ ان کو ادب کا ستھرا ذوق سکھایا گیا، ان میں ادب کی پہچان بتائی گئی، اور اسلامی اصولوں اور اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کے دلوں میں پیوست کر دی گئی۔ اسی لیے بچوں میں مطالعے کے رجحان کو بڑھانے کے لیے، بچوں میں مطالعے جو آج کل مطالعے کا جو ذوق کم ہوتا جا رہا ہے اس کو بڑھانے کے لیے لائبریریوں کا انتظام کیا گیا۔ معزز حضرات، آپ جانتے ہوں گے کہ بچوں کے لیے لائبریریاں بنتی ہیں
اس میں بلیک اینڈ وائٹ کتابیں رہتی ہیں اور اس کے ساتھ بڑوں کی بھی کتابیں اس میں شامل کی جاتی ہے تو بچوں کی اس میں دلچسپی نہیں رہتی. تو اس کے لیے ادارے کی طرف سے ایک خاص نظام چلایا گیا کہ مختلف علاقوں میں مختلف لائبریریاں قائم کی جائے. تو اس کے لیے بٹکل میں 2 لائبریریاں قائم کی گئی اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ان لائبریریوں میں کوئی بھی کتاب بڑوں کے لیے نہیں ہے. آپ آ کر دیکھیں گے تو اپنے لیے کوئی کتاب ڈھونڈیں گے اپنی عمر کے حساب سے تو آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی. وہاں کی ہر کتاب بچوں کے لیے ہے, ہر کتاب بچوں کے معیار کی ہے, یعنی کہانیوں کی, قصوں کی, اور مکمل کلرفل کتاب. بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ نہیں رہا تو اس کے لیے مکمل کلرفل کتاب دنیا کے مختلف علاقوں سے منگائی گئی. مختلف عنوانات کے تحت مختلف زبانوں میں کتابیں رکھی گئی, عربی میں, انگریزی میں, اردو میں, مختلف زبانوں میں بچوں کی صلاحیت کے اعتبار سے اس میں کتابیں رکھی گئی. اور اس کا اثر یہ ہوا, آپ کو تعجب ہوگا, اب جب لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا تھا تو لائبریریوں کے تحت ایک مقابلہ منعقد کیا گیا مطالعہ بیداری مہم کے نام سے, اور بچوں میں اعلان کر دیا گیا کہ جو آپ میں سے سب سے زیادہ کتابیں پڑھے گا اس کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا. آپ کو تعجب ہوگا کہ 30 سے زیادہ بچے ایسے تھے کہ جنہوں نے 1.5 مہینے کی مدت میں 100 سے زیادہ کتابیں پڑھی. 100 سے زیادہ کتابیں پڑھنا سن کر تو آپ کو آسان معلوم ہوگا, لیکن کتاب ہاتھ میں لے کر بیٹھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ 100 کتابیں کیا ہوتی ہیں. 30 بچوں نے 100 سے زیادہ کتابیں پڑھی, بھلے وہ پتلی کتابیں ہوں, لیکن جو سب سے اول آنے والا بچہ تھا اس نے 350 کتابیں پڑھی اور اس کو ادارے کی طرف سے اس کی تہنیت کی گئی, اس کو ایوارڈ سے نوازا گیا. مقصد یہ ہے کہ بچوں میں مطالعے کا شعور پیدا کیا جائے, بچوں کو بیدار کیا جائے, کتابوں سے بچوں کا تعلق جوڑا جائے. اسی نسبت سے بچوں میں کوششیں ہوتی ہیں, بچوں کے لیے بچوں کے ذہنوں کو بیدار کیا جاتا ہے, بچوں میں اسلامی حمیت کو بیدار کیا جاتا ہے. اسی کے تحت مزید کوششیں ہوتی ہیں. ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں گے, آپ بھی اپنے یہاں ایسی تربیت کا نظام قائم کریں گے. بس اتنی سی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ.